ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو 14ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں میں جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجر کی آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ بات کا پیغام دیا۔ 14ویں پارے کے یہ پہلے پاؤ کی کچھ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نیک لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی بھی زور نہیں چلتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو شیاطین کے شر میں فوراً داخل ہو جاتی ہیں۔ شیطان ان پر اتنا جلدی اٹیک کرتا ہے کہ اسے ان کے اندر آنے میں یا ان کو ورغلانے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اور آپ یہ بات زیادہ جانتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کے اثرات بھی انہی لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماں اور عورتوں پر شیاطین کے اثرات زیادہ تر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ عورتوں کے اندر اللہ نے ایک ایسی فطرت رکھی ہے کہ عورتیں شک و شبہات میں زیادہ پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کیا کرتا ہے، فوراً اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی ناپاکی میں گزرتی ہے، انہیں کب نہانا ہے کچھ نہیں معلوم، کیسے نہانا ہے وہ نہیں معلوم، غسل جنابت کیسے کرنا ہے وہ نہیں معلوم، اور ویسے ہی کام پہ چلے جا رہے ہیں، دکان پہ رہ جا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہی حالت میں ہیں، اور ان کو نماز کو بلایا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے وقت میں شیطان کیا کرتے ہیں، انسانوں پر فوراً اٹیک کر جاتے ہیں اور اللہ کے نافرمانوں پر فوراً ورغلانے لگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی، یقیناً میرے بندے جو میری عبادت کرتے ہیں، جو مجھے راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیری کوئی بھی سلطنت نہیں چلے گی۔ شیطان نے جب اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے ایسی اجازت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے نکال کر گمراہی کی طرف لگا دوں، شاید اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے اجازت ہے کہ تو جا کر میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، لیکن ان عبادی، یقیناً میرے جو بندے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، ان کے دلوں میں شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جن کے دلوں کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، شیطان کے ورغلے میں وہی زیادہ آتا ہے۔ چل رہے چلتے چلتے ذرا سایہ بڑا دکھا، شک، ڈاؤٹ پیدا ہو، سامنے سے بلی گئی، ڈاؤٹ پیدا ہو، کوئی نیمبو دکھ گیا، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، بڑے دروازے سے آ رہے کچھ نظر آ گیا، پریشانی شروع۔
اب وہ جو شک پیدا ہو گیا وہی شک شیطان کو بڑھا دیتا ہے، وہی شک کیا کر دیتا ہے کہ انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور وہی خیالات آنے لگتے ہیں، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، کہیں گر گیا، وہ ایسا وہاں پر میں نے فلاں چیز یہ کی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ جو ہے کمزور ایمان والے جن کے دلوں کے اندر اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی، وہ لوگ بھی اس بات کو کان کھول کر سن لیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتی ہیں، جو مائیں بہنیں اللہ پر پکا کامل یقین ہے، ان پر شیطان کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ شیاطین عورتوں پر زیادہ تر کب ہوتا ہے؟ جب ان کے ایام کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں شیطان ان پر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جب حاملہ ہوتی تب اس وقت جو ہے عورتوں کے ذہن کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عورتیں بھی اللہ پر کامل ایمان رکھ کر یقین رکھیں اور اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اگر بن جائیں، اللہ کہتا ہے کہ لیس علیہم سلطان، ان پر شیطان کی سلطنت نہیں ہو سکتی ہے، ان پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، یہ شیطان کی باتوں میں نہیں آ سکتے، توحید کو چھوڑ کر درگاہوں پر نہیں جا سکتے، تعویذوں پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ الا من اتبعک من الغاوین، جو کوئی بھی شیطان کی پیروی کرے گا، جو کوئی شیطان کے راستے پر چلے گا، کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اس کی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو غیر اللہ کو راضی کرنے والی ہوں گی، جو غیر اللہ کے کام کرنے والے ہوں گے۔ شیطان جو ہے اپنے مکر و فریب کے اندر لوگوں کو ڈال دے گا، اور وہ ایسے شک و شبہ میں پڑ جائیں گے کہ بھئی آج کے دن میں نے میرے دکان میں فلاں بزنس نہیں چلا، کیوں نہیں چلا؟ ذہن میں فوراً آیا کہ پہلا گراہک میرا وہ تھا، اس وجہ سے نہیں ہوا۔ اب یہ دماغ میں بیٹھ گئے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی کو جو ہے ایسے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ فلاں کام فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کو راضی کرنے والے کام چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھنا چاہتے ہو، ایمان جو ہے امید اور خوف کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان امید اور خوف کا نام ہے۔ امید کس چیز کی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ہر مومن بندے کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ اور امید ہونی چاہیے انسان کو، تبھی جا کر توبہ کرے گا، تبھی جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اگر اسے یقین ہی نہیں تو ایک گناہ ہو گیا تو نہیں مول صاحب ہمارے حق میں سے نہیں ہے، ہمیں نمازاں پڑھے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں، ہم نہ وہ سب نہیں ہوتا، یا ہمیں یہ کام نہیں کر سکتے، ہم فلاں چیزیں نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں بیٹھ گیا تو پھر انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، اس کا ایمان اور کمزور ہوتا ہے۔ ایمان یہ نام ہے امید کا۔ پھر اور انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امید بھی ہو خوف بھی ہو، میں فلاں کام کروں گا تو اللہ مجھے یہ سزا دے گا، میں نمازیں نہیں پڑھوں گا تو میرے اوپر یہ عذاب آئے گا، اور اگر میں سچ نہیں بولوں گا تو اس کا گناہ ایسا ملے گا، اور اگر میں روزے نہیں رکھوں گا تو میرا گناہ یہ ہوگا۔ یہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایمان اسی چیز کا نام، امید اور خوف کے درمیان ایک مومن کو جینا چاہیے۔ یہ امید اس بات کی ہو کہ میں جو گناہ کیا میں نے اللہ میرا معاف کرے گا، خوف اس بات کا ہو کہ اگر میں غلطی کرا تو اللہ مجھے پکڑے گا۔ اگر یہ دل میں ڈر آ گیا تو انسان گناہ کر سکتا ہے، فوراً گناہ کی طرف جا رہا ہے، دل میں کیا خوف پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا، میں فلاں کی غیبت کر رہا ہوں، میں فلاں کی چوری کر رہا ہوں، اور جو ہے میں فلاں کے سلسلے میں جو ہے بدظن ہوں، ایسی جتنی برائیاں، ان تمام برائیوں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ تو انسان کو اللہ سے جو ہے یہ دونوں چیزیں رکھتے ہوئے ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کیا تھی؟ لواطت میں پڑی ہوئی تھی،
وہ زنا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا، اور جب لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم زیادہ ہو گیا، جب ان لوگوں نے کیا کیا، فرشتوں تک کو نہیں چھوڑا، فرشتے انسان کی شکل میں آئے تو ان کے ساتھ بھی گندہ ارادہ کر لیا، اللہ نے فوراً عذاب نازل کر دیا۔ کیسا عذاب نازل کیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا، ہم ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سے الٹے کر کے زمین پر مار دیا، اللہ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ آج ہندوستانی گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ اگر مرد سے شادی کرنا ہے تو جائز ہے۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پلٹ کر دے مار، جیسے ہی صبح سورج نکل رہا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج جیسے صبح نکل رہا تھا فوراً ان کی لاشیں کے لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور ایک ایسی چیخ آئی، وہ پوری ایسی آواز تھی کہ مفسرین نے بات کہی وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، ایسی چیخ تھی کہ سب کے سب کان پھٹ گئے اور پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ اور آج کیا ہے، ہندوستان پارلیمنٹ بھی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اگر عورت سے شادی کرنا ہے جائز، نعوذ باللہ، مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز، نعوذ باللہ، اور پاکستان کے اندر عورتیں میرا جسم میری مرضی کی نعرے لگاتی ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں ہمارے معاشرے میں بھی ایسی عورتیں ہیں، بھائی میں پردہ کروں یا نہ کروں میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہے، کئی عورتیں ایسی بھی ہیں۔ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے جو فطرت میں جس کو جو رکھا ہے ویسے ہی رہنا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اس کی خاص مصلیت ہے، جو کام جس کے لیے ہے وہی کام وہ کرے گا۔ فطرت سے ٹکرائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے، فطرت سے کبھی نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اللہ نے چند باتیں اس کے اندر رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچا، اللہ بدکاریوں سے بچا، اللہ تیرے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، امید بھی ہو خوف بھی ہو، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے مکر سے بچا، شیطان کی چالوں سے بچا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔